اور اپنے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العالمین نے رشتہ داری کو پیدا کیا، جب اللہ رب العالمین نے رشتہ داری کو پیدا کیا، الرحم معلقۃ بالعرش، رشتہ داری عرش الہی سے لٹک گئی اور کہنے لگی من وصلنی وصلہ اللہ، جو انسان مجھے نبھا کر چلے گا، مجھے جوڑنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس انسان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو انسان مجھے توڑنے کی کوشش کرے گا اور رشتہ داری میں کسی طرح کا پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، خاندان کو ہزاروں قسموں میں بانٹنے کی کوشش کرے گا، قطعہ اللہ، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو اپنی رحمت سے کوسوں دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں، ان میں سے ہر ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک خاندان دیا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، جس کا کوئی خاندان نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں قبائل میں بانٹا، کنبوں میں بانٹا، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ میرے بھائیوں، خاندان یہ انسانی زندگی کی ایک سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ ہم انسانوں کی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ انسانی زندگی میں ایک بہت بڑا سہارا ہے یہ ہمارا خاندان۔ خاندان کس چیز کو کہتے ہیں؟ خاندان ددیالی رشتہ دار، ننیالی رشتہ دار، اور شادی کے بعد سسرالی رشتہ دار، اور شادی کے بعد انسان اپنی زندگی کے اور کچھ مراحل طے کرتا ہے تو بیٹے اور بیٹیاں شادی کے لائق ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے بیٹوں کے لیے بیٹیاں بہو گھر لاتے ہیں تو یہاں سے ایک رشتہ جنم لیتا ہے، اور جب بیٹیاں کسی کے گھر بہو بن کر جاتی ہیں تو وہاں سے ایک رشتہ جنم لیتا ہے۔ تو گویا کل 5 عناصر مل کر، کل 5 فیکٹرز مل کر ایک پوری فیملی ملتی ہے، ایک پورا خاندان بنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے کہ اپنی زندگی میں ان 5 رشتوں کو، ددیالی رشتہ دار، ننیالی رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، اور بیٹوں کا سسرال اور بیٹیوں کا سسرال کو، ان تمام رشتوں کو نبھانے کی کوشش کی جائے۔ ان تمام رشتوں کو نبھانا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ان رشتوں کو لے کر چلنا یہ ہمارے پکے اور سچے مومن ہونے کی علامت ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ میرے بھائیوں، ایک صالح معاشرہ اسی وقت جنم لے سکتا ہے، معاشرہ اسی وقت مضبوطی پر قائم ہو سکتا ہے جب تک کہ ہمارا خاندان اور مضبوط اور مستحکم نہ ہو جائے۔ اگر خاندانی نظام میں تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، نمازوں کی پابندی ہو، دینی تعلیمات پر عمل ہو تو ہمارا معاشرہ ابھر کر نظر آئے گا، ہمارا معاشرہ دینی اعتبار سے مضبوط ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ مستحکم ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو رب العالمین نے قرآن مجید کی بہت سارے مقامات میں خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، رشتے ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اے انسانوں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیا کرو، اور جو لوگ پریشان حال ہیں، غریب و مسکین ہیں، ان کے حقوق ادا کرو، وابن السبیل جو مسافر ہیں ان کے حقوق ادا کرو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کیا کرنا، اسراف و تبذیر سے کام نہ لینا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید کی ایسی بہت ساری آیات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی ساتھ جوڑ کر یہ بھی بات بتائی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے انسانوں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اے لوگو اپنے خاندان کا نسب جانو، اپنے نسب کو پہچانو اور پتہ لگاؤ کہ کون انسان میرے باپ کا رشتے میں کیا لگتا ہے،
اور ڈھونڈو، بتاؤ کہ اور جانو اور پہچانو کہ تمہاری ماں کا کون انسان کون رشتہ دار لگتا ہے، اور اس بات کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ کون انسان تمہاری بیوی کا رشتے میں کیا لگتا ہے۔ تعلموا من انسابکم، ڈھونڈ کر نکالو۔ اگر تم اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈو گے، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو گے، اپنی فیملی ممبرز کو پہچانو گے، تو کیا ہوگا؟ ما تصلون به ارحامکم، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر سکو گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اس چیز کے ذریعے واضح کیا کہ اس علم کو حاصل کیا جائے کہ ہمارا نانا کون ہے، ہمارا دادا کون ہے، کہ کون انسان میرے رشتے میں کیا لگتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے ہمیں خاندان کا علم، اپنے نسب نامے کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، اور گھبراتے گھبراتے اپنے گھر آئے۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے جن الفاظ میں آپ کی تائید فرمائی، آپ کی تعریف فرمائی، آپ کو حوصلہ دینے کی کوشش کی، کہا کلا، اے اللہ کے رسول گھبرانے کی ضرورت نہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا انک لتصل الرحم، اے پیغمبر، اے رسول، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، آپ اپنے رشتے ناتوں کو اپنی زندگی میں نبھا کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا؟ تو گویا رشتے ناتوں کو لے کر چلنا، رشتے نبھا کر چلنا اپنی زندگی میں ایک ایسی صفت ہے کہ اس صفت کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے انسان کی نظر مفاد پر رہتی ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، اگر میں بزنس کروں گا تو اس کا کتنا بینیفٹ مجھے حاصل ہوگا۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ رشتے ناتوں کو نبھا کر چلنے سے ہمیں کیا کیا فوائد ملتے ہیں۔ انسان ترقی چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال دولت کی ریل پیل ہو، اس کے پاس عالیشان محل ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اجرہ فلیصل رحمہ، کہ جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کا کاروبار ترقی کرے، اس کا کاروبار ترقی کرے، اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کے رزق میں وسعت آ جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے۔ ہر انسان لمبی عمر جینا چاہتا ہے، بوڑھا ہو یا پھر نوجوان، ہر انسان لمبی عمر جینا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کاروبار میں ترقی چاہتا ہے اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، فلیصل الرحمہ، اپنے رشتے ناتوں کو نبھاؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرو۔ تو گویا صلہ رحمی کرنا، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسان کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، انسان کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اور انسان کے عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، انسان کے عمر میں رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم گاہے بگاہے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان گاڑی پر سوار تھا، جا رہا تھا اور گانے سن رہا تھا، اچانک اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ بری موت ہے۔ کوئی انسان ڈرائیونگ کر رہا ہے اور شراب کے نشے میں اور اسی حالت میں دنیا سے چل بستا ہے، تو بری موت مر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان بری موت سے بچنا چاہتا ہے، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بری موت سے بچا لیا جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَيُدْفَعُ عَنْهُ مَيْتَةُ السُّوءِ، جو انسان بری موت سے بچنا چاہتا ہے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرے اور اپنے رشتے ناتوں کو نبھا کر چلنے کی کوشش کرے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ یہ دوسرا فائدہ ہوا۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے رشتے ناتوں کو لے کر چلتا ہے، سنبھال کر چلتا ہے، نبھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت، جنت میں داخلہ۔
اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، معاشرے میں سلام کو پھیلاؤ، محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اور جو انسان بھوکے انہیں کھلایا کرو، وصلوا الارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، وصلوا باللیل والناس نِیَامٌ، اور جب پورا عالم سو رہا ہو اس وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، پورے امن اور سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور آپ کی بات میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ اور کسی طرح کا کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت ملے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ دار، چاہے وہ ددیالی رشتہ دار ہو، ننیالی رشتہ دار ہو یا پھر سسرالی رشتہ دار ہو، ان تمام رشتوں کو نبھا کر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جس طرح رشتے نبھا کر چلنا ایک بہت بڑی نیکی، وہیں پر رشتے توڑنا، رشتوں میں نفرتیں ڈالنا، خاندان کو 10 حصوں میں بانٹ کر رکھنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا جرم اور بہت ہی بڑا پاپ ہے۔ جو انسان رشتے ناطے توڑتا ہے، رشتوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے ایسا انسان بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اگر تمہیں زمین میں قبضہ مل جائے، حکمرانی مل جائے، سلطنت عطا ہو جائے، تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے، اپنے رشتے ناتوں کو توڑ دو گے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لوگوں یاد رکھو جو رشتے ناطے توڑتے ہیں ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ رب العالمین ایسے لوگوں پر لعنت برساتا ہے۔ اور اپنے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العالمین نے رشتہ داری کو پیدا کیا، جب اللہ رب العالمین نے رشتہ داری کو پیدا کیا، الرحم معلقۃ بالعرش، رشتہ داری عرش الہی سے لٹک گئی اور کہنے لگی من وصلنی وصلہ اللہ، جو انسان مجھے نبھا کر چلے گا، مجھے جوڑنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس انسان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو انسان مجھے توڑنے کی کوشش کرے گا اور رشتہ داری میں کسی طرح کا پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، خاندان کو ہزاروں قسموں میں بانٹنے کی کوشش کرے گا، قطعہ اللہ، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو اپنی رحمت سے کوسوں دور کر دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ خود رشتہ داری کہہ رہی ہے، جس سے انسان میں اور آپ انتصاب ہے۔ یہ رشتہ داری کہہ رہے ہیں، جو رشتہ داری جوڑے گا اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت میں لے لے گا، جو انسان رشتہ داری کو توڑے گا رب العالمین اس انسان کو رحمت سے کوسوں دور کر دے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان گناہوں کی سزا آخرت میں رکھی ہے۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کی سزا رب العالمین نے قیامت میں رکھی، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو جیتے جی زندگی میں مل کر رہے گی۔ فرمایا البغي، جو انسان بدکاری کرتا ہے، جو انسان زناکاری کرتا ہے، ایسے انسان کو جیتے جی اسی دنیا میں سزا مل کر رہے گی۔ وقطیعۃ الرحم، فرمایا کہ جو انسان رشتے ناطے توڑتا ہے، تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، خاندان کو کسی طرح مسمار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس انسان کو جیتے جی مرنے سے پہلے اسی دنیا میں سزا مل کر رہے گی۔ اللہ اکبر، مرنے سے پہلے انسان اس سزا کو بھگت کر رہے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم انسان بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ فلاں انسان نمازوں کا بڑا پابند ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، صف اول کا پابند ہے، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کا بھی بڑا اہتمام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، نیکیوں میں بہت آگے۔ لیکن جب ہم اس کے رشتہ داروں کے معاملے میں دیکھیں، اس کے خاندان کا جائزہ لیں، تو معلوم ہوگا کہ وہ انسان اپنے رشتہ داروں کو توڑا ہوا ہے، رشتے ناطے توڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو انسان رشتے ناطے توڑتا ہے اور یہاں پہ عبادتیں کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ، فرمایا کہ ہر جمعرات کی رات کو بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیا جاتا ہے، بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمام انسانوں کے اعمال کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن جو انسان رشتے ناطے توڑتا ہے ایسے انسان کو اللہ رب العالمین ایسے انسان کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا۔ تو کتنی بڑی وعید کی بات ہے، کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہماری عبادتیں غارت میں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، ہمارے تسبیحات، ہماری تلاوت قرآن سب غارت میں جا رہی ہے، اور ہم وہاں پر رشتے ناطے توڑے ہوئے ہیں، اپنے خاندان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پر لوگوں میں بڑے معروف ہیں کہ نماز کے بڑے پابند ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں رشتے ناطے جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جو انسان رشتے ناطے توڑتا ہے اور اسی حالت میں مرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض انسان اپنے رشتہ داروں سے اس قدر سخت ناراض ہو جاتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں کہ میں مر بھی جاؤں تو تب بھی اس کمبخت رشتہ دار کو اپنے گھر میں آنے نہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے رشتہ دار بھائی سے یا پھر اپنے بھائی سے کسی ناراضگی کی بنیاد پر قطع تعلقی کرے، قطع کلامی کرے۔ ومن هاجر فوق ثلاث، اور جو انسان اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ کسی ناراضگی کی بنیاد پر بات چھوڑ دیتا ہے فمات، اور مر جاتا ہے، دخل النار، وہاں پر جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اور کتنے ایسے انسان ہیں ہمارے معاشرے کے، معاشرے کے مسلم گھرانے کے، ایسی وصیت کر کے مرتے ہیں، کبھی توفیق نہیں ملتی کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے بات کر سکے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر سکے، ان سے معافی مانگ سکے، اور یہاں پر ان کا جنازہ اٹھ جاتا ہے اور وہاں پر جہنم میں داخل ہوتے ہیں۔ فمات دخل النار، اور یہاں پر مر رہا ہے اور وہاں پر جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں جن اسباب اور جن وسائل کی بنیاد پر ہم رشتے ناتوں سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے رشتے توڑے جا رہے ہیں، کن اسباب پر؟ سب سے پہلا سبب ہماری امت کا طبقہ حسابی ہے۔ جب اسے قبول حق کی توفیق ملتی ہے، پہلے انسان مشرک تھا یا پھر کافر تھا، اللہ نے توفیق دی کہ اس نے اسلام قبول کیا، اس نے حق کو قبول کیا، اب وہ قرآن و سنت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے بعد اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں، کافر رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے جو شرک و بدعت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسا نہیں، شرک و بدعت کے باوجود، کفر و شرک کے باوجود رشتہ داری کے جو تقاضے ہیں وہ اب بھی قائم رہیں گے۔ قرآن مجید کے کئی ایسی آیتیں ہیں جہاں پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے والدین مشرک ہیں، اگر تمہیں کفر و شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اگر اللہ کی ناراضگی کی باتوں کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں، فلا تطعہما، فرما برداری نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا۔ ہاں، رشتہ داری کے بہت سارے تقاضے ہیں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اس معاملے میں ان کا پورا ساتھ دینا، ان کے حقوق نبھانا، ان کو ساتھ لے کر چلنا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میری ماں آئی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے یہ سوال کیا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی امک، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ مشرکہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشرکہ ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ریشم کا جوڑا آتا ہے، ریشم کا لباس آتا ہے، اور ریشم کا لباس جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا احل الذهب والحرير للاناث من امتی، میری امت کے عورتوں کے لیے ریشم کا استعمال اور سونے کا استعمال جائز ہے، وحرم على ذکورها، اور میری امت کے جو مرد ہیں ان کے لیے ریشم کا استعمال اور سونے کا استعمال کرنا حرام ہے۔ جب ان کے پاس ریشم کا وہ جوڑا، وہ لباس آتا ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا عثمان بن حکیم، جو ابھی بھی شرک کی زندگی گزار رہے تھے اور مکے میں رہا کرتے تھے۔ عثمان بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ریشم کا وہ جوڑا اپنے مشرک بھائی کو تحفتاً ہدیہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کی دشمنیاں اسلام کے ساتھ روز بروز بڑھتی جا رہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے حق میں بددعا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے نتیجے میں قحط سالی عطا فرمائی، خشک سالی عطا فرمائی، جس کے نتیجے میں لوگ کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ان کفار و مشرکین کے۔
لوگ ہلاک و برباد ہونے لگے، لوگ مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے، ہڈیاں کھانے پہ مجبور ہو گئے، مر رہے ہیں۔ تو ابو سفیان جو اس وقت ابھی کفر و شرک کی زندگی گزار رہے تھے، ابھی اسلام انہوں نے نہیں لایا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد دیکھو مکے میں جو لوگ ہیں قحط سالی کا شکار ہیں، خشک سالی کا شکار ہیں، وہ کوئی اور نہیں تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ کوئی اور نہیں تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ مر رہے ہیں، قحط سالی کے شکار ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس بلا کو ٹال دے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اپنے رشتے ناتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین اس بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جن جن بنیاد پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بات فرمائی کہ جب تم خرچ کرتے ہو تو تمہارے خرچ میں غریبوں سے زیادہ تمہارے رشتہ داروں کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی آپ سے یہ لوگ خرچ کرنے کے معاملے میں سوال کریں گے، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، اے لوگوں جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، فَلِلْوَالِدَيْنِ، اس خرچ کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے ماں باپ ہیں، وَالْأَقْرَبِينَ، اور اس کے بعد تمہارے والد تمہارے رشتہ دار ہیں، تو لہذا والدین کے بعد سب سے زیادہ مستحق ہمارے خرچ کے، ہمارے صدقات و خیرات کے، ہمارے جو غریب رشتہ دار ہیں وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دو ثواب رکھے ہیں، دو نیکیاں رکھی ہیں اگر ہم غریب رشتہ دار کو صدقہ و خیرات دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے رشتے ناتے کو جوڑنے کا ثواب اور دوسرا صدقے کا ثواب۔ آج ہم دنیا داری میں اتنے آگے نکل چکے ہیں، آج ہمارے ذہن و دماغ میں دنیا داری کا نشہ اس قدر عام ہو چکا ہے، اتنا اس قدر رچ بس چکا ہے کہ ہم کسی رشتہ دار کو فون کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اگر میں اپنے بڑے بھائی کو فون کروں گا تو وہ مجھ سے کہیں پیسے نہ مانگ لے، اپنی بہن کو فون کروں گا تو کہیں مجھ سے پیسے نہ مانگ لے، اگر میں ماموں کو فون کروں گا تو کہیں مجھ سے وہ پیسے نہ مانگ لے۔ آج ہمارا ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی؟ حدیث کہتی ہے کہ اگر تم رشتے ناتے جوڑو گے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاروبار میں ترقی عطا کرے گا، تمہارے رزق میں کشادگی عطا کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے لیے، غریب رشتہ داروں کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رشتہ دار کسی دوسرے رشتہ دار کے گھر جاتا ہے اور اس رشتہ دار سے کوئی چیز مانگتا ہے، جبکہ اس رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، رزق میں کشادگی ہے، فارغ البالی اور خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے، اور غریب رشتہ دار آ کر اس سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، اور سامنے والا رشتہ دار کسی چیز کو دینے میں بخیلی سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز جہنم سے ایک سانپ نکالا جائے گا جس کا نام شجاع ہوگا، یتلحظ فیطوق بہ، اور وہ سانپ اس بخیل اور کنجوس رشتہ دار کو بڑی سختی کے ساتھ سر سے لے کر پیر تک پوری سختی کے ساتھ لپیٹ لے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا۔ آج ہم کتنے ایسے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کے لیے اپنے خرچے بند کر دیے، اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، ان سے ملنا جلنا اور ان سے باتیں کرنا ہم نے پوری طرح سے ختم کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ ہم سے پیسے نہ مانگ لے، ہم سے پیسے نہ مانگ لے۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کا ایک سب سے بڑا ناصور یہ کہ ہر کوئی یہی شکایت کرتا آپ کو ملے گا کہ میرا ماموں ایسا، میرا چاچا ایسا، میرا فلاں رشتہ دار ایسا۔ ہر کوئی انسان یہی رونا رو رہا ہے، ہر کسی کو شکایت ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میری وجہ سے میرا فلاں رشتہ دار دکھی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا، میری وجہ سے میرا خاندان ٹوٹا، کوئی انسان یہ بات نہیں کہتا۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں دوسروں پہ کیچڑ اچھالوں، ہر کوئی انسان دوسروں کی غلطیاں نکالتا لیکن اپنی غلطی کبھی نہیں نکالتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو تکلیف ضرور ہوگی، وہ خواہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ ایسے رشتہ دار ضرور ہمارے خاندانوں میں ملیں گے، ہمارے رشتہ داروں میں ضرور ملیں گے، لیکن قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصدقہ، سب سے عظیم صدقہ کیا ہے، سب سے بڑی ہیلپ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ذی الرحم الکاشح،
کہ جو انسان وہ رشتہ دار جو آپ کے حق میں اپنے دل میں دشمنی چھپایا ہوا، آپ کا رشتہ دار جو آپ کے لیے اپنے سینے میں جو دشمنی ہے، جو بغض اور کینہ اس کو چھپایا ہوا، اور آپ اس کو انسان کو دے رہے ہیں، آپ ایسے انسان کو دے رہے ہو جو آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے عظیم صدقہ ہے جو دشمن رشتہ دار کو دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں حلم و بردباری کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، لیکن وہ جاہلوں جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارا معاملہ یہی ہے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو، تو گویا تم اپنے دشمن رشتہ دار جو تمہیں ستا رہے ہیں، جو تم پر شرارتیں آزما رہے ہیں، تو گویا تم ان کے منہ پر گرم آگ پھینک رہے ہو، گرم راکھ پھینک رہے ہو۔ اگر تم اسی انداز پر قائم رہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد میں لگا رہے گا، اللہ کی طرف سے تمہاری تائید میں، تمہاری مدد میں ایک اسپیشل فرشتہ تمہارے لیے مقرر ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور سب سے عظیم حدیث قرآن مجید کی آیت کریمہ، اس واقعے کو اپنی زندگی میں یاد رکھو، اور جب بھی ہم اپنے رشتہ داروں سے جب بھی خفا ہوں، ناراض ہوں، اس واقعے کو سامنے رکھیں۔ غزوہ بنی المصطلق کا واقعہ ہے کہ جب اس غزوے سے واپسی ہو رہی تھی تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدکاری کا الزام لگایا گیا، زناکاری کا الزام لگایا گیا منافقین کی طرف سے، اور ان الزام لگانے والوں میں منافقین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں سے بعض صحابہ بھی اس افواہ کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ میری بیٹی پر الزام لگا رہے ہیں، میری بیٹی پر زناکاری اور بدکاری کا الزام لگا رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالہ زاد بھائی مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر مہینہ خرچ دیا کرتے تھے، ہر مہینہ خرچ دیا کرتے تھے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کے بعد سے اپنے جو رشتہ دار ہے مستح بن اساسہ، جو میرا خالہ زاد بھائی، اس کے بعد سے میں اس پر کوئی چیز خرچ نہیں کروں گا، قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے جو مالدار ہیں، جو خوشحال ہیں، جو فارغ البال ہیں، وہ کبھی قسم نہ اٹھائے کہ اللہ کی قسم فلاں رشتہ دار کے ساتھ فلاں رشتہ دار پر خرچ نہیں کروں گا، ایسی قسم نہ اٹھائیں۔ اگر تمہارے حق میں زیادتی کریں، اگر آپ کو ناراض کریں، اگر آپ کے ساتھ برا سلوک کریں، آپ کی برائیاں بیان کریں، آپ کے حق میں غیبتیں کریں، آپ کے حق میں آپ کے لیے ان کے اپنے دلوں میں دشمنی رکھیں، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو نا، عفو درگزر کا معاملہ کرو نا۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے؟ تم یہاں معاف کرو، رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سے اس عمل کو پھر سے جاری کر دیا، پھر سے اپنے اس خالہ زاد بھائی مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پھر سے ماہانہ خرچ دینا پھر سے شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رشتے ناتوں کو لے کر چلنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم رشتے ناتے لے کر چلیں گے، رشتوں کو نبھا کر کے چلیں گے، خاندان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، خاندان کو بکھیرنے نہیں دیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری رزق میں کشادگی ہوگی، ہمیں پورے امن و سلامتی کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے اور رب العالمین کی رحمت سے بالکل قریب ہو جائیں گے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن و سنت کے مطابق جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی رشتے ناتوں کو لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔